اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں جو مسلمان ہوں. اور ابھی جن دنوں میں وہاں تھا میں بلدیہ کے الیکشن ہو رہے تھے, لوکل الیکشن تھے, اس میں لوگ کھڑے ہوئے وارڈوں میں, تو یہ مسز ریڈلی بھی کھڑی ہوئی. اس نے کہا میں نے بھی الیکشن بلدیاتی الیکشن میں یہ کھڑی ہوئی ممبر تھی, مجھے بھی پتا چلا. حیران ہوا اور لوگوں نے بتایا وہاں کہ جب وہ جلسہ کرتی ہیں مسز ریڈلی جلسہ کرتی ہیں تو ہزاروں بندے آتے ہیں, انگریز بھی, غیر انگریز بھی, ہندو بھی, مسلم بھی, عیسائی بھی, جو سب اکٹھے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی لکھی پڑھی لڑکی انگریز تھی, اسے ہو کیا گیا. اور لوگ بڑے آ رہے ہیں. پریس نے اس سے سوال کیا مسز ریڈلی سے کہ تم نے یہ کیا کر رہی ہے, تو ہر جائے گی اس لیے کہ تیرے حامی جو ہیں وہ تو مسلمان ہیں صرف, اور وہ مسلمان یہاں اقلیت ہیں, اکثریت میں تو عیسائی ہیں, یہودی ہیں, مسلمانوں کو تو یہاں کوئی دال نہیں کرتی, تھوڑے ہیں. تو ووٹ یہاں اس حلقے میں 100 نہیں لے گی, 200 لے گی. تو جب اس ایریا کے 5000 ووٹ ہیں کہ 10,000 ووٹ ہیں تو اس سے تو 200, 400, 500, 1000 ووٹ لے بھی لیا تو کیا ہو جائے گا. تو یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھائی اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں کامیاب ہوتی ہوں یا ناکام ہوتی ہوں, میں ممبر بنتی ہوں یا نہیں بنتی, میں تو اپنا مشن چلا رہی ہوں کہ اگر ویسے تقریر کروں تو اتنے بندے نہیں آئیں گے جتنے بندوں کو اکٹھا کر کے میں اپنے خدا اور مصطفیٰ کا ذکر کر دیتی ہوں. یہ میرا ایک اپنا انداز ہے دین اسلام کی تبلیغ کا, کیونکہ میں اس میں آ گئی ہوں اس لیے یہ بندے ہزاروں آتے ہیں. اور یہ سوال جیسے آپ نے کر لیا میں نے بتا دیا, اس صورت نسخہ نے مجھے اپنے قریب کیا, قرآن پاک کی تلاوت نے مجھے اسلام کی طرف میل کر دیا. الحمدللہ اس میں اسلام میں تیزی ہے, سلاست ہے, نرمی ہے, محبت ہے. اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, یہ بھی اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. زمین و آسمان کا ہجوم تھوڑا ہے, یہ اس جھوٹ کا زیادہ معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ ان سے پوچھو یہ وہاں سوال ہوا تھا تلوار کا, تو میں نے جو جواب دیا اس کو بھی یاد آ گیا. میں نے کہا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, اس کی دلیل کیا ہے کہ تلوار سے پھیلا. میں نے کہا مسلمان میں حضور مکہ مکرمہ میں رہے ہیں 40 سال میں حضور کو اعلان نبوت آپ نے فرمایا 40 سے 53 سال تک مکہ مکرمہ میں 13 سال ہوئے, 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے ہیں. یہاں جہاد کا حکم ہی نہیں, تلوار اٹھانے کا مسلمانوں کو حکم ہی نہیں, لڑنے کا حکم ہے ہی نہیں, مقابلہ کرنے کا حکم نہیں. 13 سال میں خاموشی کا سبق ہے کہ چپ رہو, خاموش رہو, اگر کوئی گالی دیتا ہے تو جواب نہ دو. اس وقت 13 سال کے اندر تمہارا یہ جو موقف ہے کفر کا کہ تلوار سے اسلام پھیلا, بتاؤ ابو بکر کو کس تلوار نے مجبور کیا تھا اسلام لانے کے لیے, کوئی بتاؤ. یہ میں نے ان سے پوچھا مجھے بتاؤ عمر فاروق کو اسلام لانے کے لیے کس تلوار نے مجبور کیا تھا, عثمان غنی کو کس کی تلوار نے مجبور کیا تھا, حیدر کرار کو کس تلوار نے مجبور کیا تھا, صہیب رومی کو کس تلوار نے مجبور کیا تھا, بلال حبشی کو کس تلوار نے مجبور کیا تھا, سلمان فارسی کو کس تلوار نے مجبور کیا تھا. میں نے 10-20 نام بتائے, بیچاروں کے پاس کیا جواب تھا. تو یہ بھی بڑا الزام ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں. اگر تلوار کہنا ہی ہے تو میں کہتا ہوں ہاں مان لو کہ تلوار سے پھیلا, مگر وہ تلوار تھی کون سی, وہ پیارے مصطفیٰ کی تلوار تھی.
عشق مصطفیٰ کی تلوار تھی، وہ محبت کی تلوار تھی، وہ حسن سلوک کی تلوار تھی، وہ اپنوں اور پرایوں سے پیار اور محبت کرنے کی تلوار تھی، وہ گلوں کو اٹھانے کے انداز کی تلوار تھی، وہ یتیموں کو سینے سے لگانے کی تلوار تھی، وہ دکھیوں کو ان کے دکھ بٹانے کی تلوار تھی. اپنا ہے، پرایا ہے، دشمن ہے، دوست ہے، محبوب اس سے دکھ بٹا رہے ہیں، اس سے درد بتا رہے ہیں. تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا وہ محبوب حسن اخلاق تھا، وہ اخلاق حسنہ کی تلوار تھی جو چلی ہے. اس کا جواب ان کے پاس کیا تھا؟ انہوں نے کچھ تو میری باتیں لکھی تھی، وہاں بھی آ گئی، ایک اخبار میں وہاں بھیج دیا میری بات ہی، کچھ دوستوں نے پڑھی وہ خبریں، مگر کئی وہ چھوڑ گئے، کئی باتیں وہ چھوڑ گئے. یہ ان کا اپنا ماحول تھا. ایک وہاں انہیں دنوں میں اسلام قبول کیا ایک لڑکی نے، مس کیتھی، اس نے اسلام قبول کیا. کالج میں پڑھتی تھی، یونیورسٹی میں، وہاں بس قدرت نے کرم کیا، موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندہ سے مولا کر دیا. جب وہ کسی کے اندر انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے ہو جاتا ہے. مقلب القلوب وہ ہے، دلوں کو پھیرنے والی ذات وہ ہے. تو اس بیٹی نے ایک بات میں چھوڑیے، وہ جو مس لڈلی تھی، میں نے کبھی الیکشن میں دلچسپی نہیں دی، کبھی کسی کو ووٹ دینے میں آپ جانتے ہیں اپنا ایک نظریے کسی چاہ ووٹ دے دیا، کبھی ووٹوں کے پروگراموں میں، جلسوں میں، تقریروں میں اتفاق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں ہے. مگر اس بیٹی کے لیے میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ مس لڈلی کو ووٹ دیں. میں اسے خوش ہو کر کہا کہ آپ اس عزیزہ بیٹی مس لڈلی کو ووٹ دیں. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی سے چھوڑو، مگر اس کا جذبہ دیکھو. وہ کہتی ہیں کہ میں ہوں یا نہ ہوں، میں اپنا کام کر رہی ہوں. جب لوگ اپنے پرائے اکٹھے آتے ہیں تو میں اپنے مصطفیٰ کا نام لیتی ہوں، میں کہہ دیتی ہوں. تو جب تک ایسے جذبات وہاں ہیں، اسلام کو شکست نہیں دی جا سکتی، شکست نہیں دی جا سکتی. ویسے ہی وہ معروف ہے، اب پورے یورپ معروف ہے، آئے دن فلاں بند کر دو، دفتر بند کر دو، فلاں دفتر بند کر دو، حملے کا خطرہ ہے. مصیبت بڑی ہے. کسی نے ٹیلی فون کر دیا، دفتر میں کتنا بڑی دفتر ہے، اس پر بند کرنے میں، کھولنے میں لاکھوں ڈالر کیوں نہ خرچ ہو، مگر فوراً بند ہو جائے گا. کسی نے حملہ کرنا ہے یا نہیں، کسی نے آنا ہے یا نہیں، مگر اسلام کے نام کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے اندر ایک انقلاب ہے. بلکہ وہ لوگ جو اسلام سے دور تھے اور جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کی دین ہے، یورپ ممالک کے وہ لوگ، دنیا کے وہ لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کی دین ہے، اب وہ سوچنے لگ گئے کہ پڑھیں تو صحیح ہے کیا. اب نوجوان طبقہ، غیر مسلموں کا نوجوان طبقہ ہمارے نظام اسلام کو پڑھنے میں دلچسپی لے رہا ہے کہ پڑھیں صحیح، وہ اس میں لکھا کیا ہے. تو اس کے بعد یہ خود اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. امریکہ کا دشمنی کرنا اسلام کی اس کے پردہ میں سمجھتا ہوں اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے اور قدرت کام دے رہی ہے. یہ مس کیتھی، اس نے ایک کتاب لکھی، وہ بھی میرے دلوں میں شائع ہوئی. اس نے کتاب کا نام رکھا سن رائزز ان ویسٹ، مغرب میں سورج چڑھ رہا ہے. یہ اس کا نام ہے سن رائزز ان ویسٹ، مغرب میں اسلام کا سورج چڑھ رہا ہے. اور یہ نام ایسا جاذب ہے، ایسا دلکش نام ہے، جس نے انگریزوں کو بھی وہ کتاب پڑھنے پر مجبور کر دیا کہ دیکھیے یہ پوری کرتی کیا ہے، یہ لڑکی لکھتی کیا ہے. اب اس کی کتاب وہ ہاتھوں سے بک رہی ہے، ایک ایڈیشن چھپتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا چھپتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. میں نے کوشش تو کی کہ آپ کے لیے لاؤں وہ کتاب، مگر ان دنوں میں وہ ختم تھی زیر طبع سے ایڈیشن. ذمے لگایا ہوں کہ کہیں سے ملے تو وہ کتاب ضرور دے دیں،
میں کوشش کروں گا کہ اس کا ترجمہ اردو کر کے جامعہ کی طرف سے اس کا ترجمہ کروا کے دوستوں کو پڑھائیں، کیونکہ مجھے میری بات پسند ہے کہ اتنا بڑا نام اس نے لکھا، کیا ہے اس میں کشش کیا ہے، اور لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام پسندیدہ دین ہے۔ اور اسی سلسلہ میں دین کا کام کرنے کے لیے تبلیغ سلسلہ میں گیا تھا، میں آپ نے مجھے بھیجا تھا، میں نے وہاں کام کیا۔ جو پریس کا میں شکوا ہے، پریس پر جو اس نے شائع نہیں کیا، وہ یہ بات چھوڑ گیا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ بھی لکھو، عام جلسے میں کہا تھا کہ بش میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں، پچھلے سال بھی کہا تھا، اور پاکستان سے آئے سیر کرنے نہیں آیا، ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اور پیغام وہ لایا ہوں جو میرے مصطفیٰ نے کیسے و کسرا کو دیا تھا، جو محبوب نے کسرا کو پیغام دیا تھا، بش تیرے لیے میں وہ پیغام لایا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے، اسلم تسلم، مسلمان ہو جا بچ جائے گا، مسلمان ہو جا بچ جائے گا، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو جتنے لوگ تجھے دیکھ کر مسلمان ہوں گے ان کا اجر بھی اللہ تجھے دے گا۔ اور یہ صورتحال تیری اور تیرے اتحادیوں کی، مسلمانوں کو تنگ کرنے کی، خدا سے خوف سے ڈر، اللہ کے غضب سے ڈر، مرنے سے ڈر، آخرت سے ڈر، اور یہ تیرے لیے بہترین ہے۔ اور ساتھ یہ کہتا تھا، سی اے جیلور سے کہتا تھا کہ بڑی مہربانی یار، میں تو مجنون ہوں، مہربانی اگر یہ میرا پیغام مسٹر بش کی میز پر آج ہی چلا جائے، ابھی چلا جائے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ ہمارے دوست تو بڑے گھبرائے پچھلے سال بھی، اس سال بھی، مگر نہیں، میں نے اپنا ایک کام کرنا تھا، اس وقت بھی کیا، اب بھی کیا۔ مانچسٹر کے اندر اللہ کا احسان سن کر کئی لوگ آپ کو بتائیں گے، سہیوال کی شام کے اتفاق سے وکٹوریا پارک کی جامع مسجد، وہ اتنی بڑی مسجد ہے، مانچسٹر کی سب سے بڑی مسجد، جو کبھی کسی کانفرنس کے اجتماع سے بھری نہیں جاتی، اتنی بڑی ہے۔ کانفرنسیں وہاں ہوتی ہیں، مسلمانوں کو دور دور سے لوگ آتے ہیں، میں بھی شامل ہوا کئی مرتبہ، مگر آدھی ہوتی ہے۔ ہم نے پیغام دیا کہ اسلام کے نام پر اور دعا کے نام پر عزیز بیٹے چودھری شاہد نواز کے کرتے کرتے ساتھ ہوئے، ہمارے نمائندہ ہے جامع خدمت کرتے رہے، انہوں نے اس پر بڑا کام کیا، اپنا وقت دیا، ہزاروں پاؤنڈ خرچ کیے، 3000 آدمی کے کھانے کا کم از کم انتظام تھا، اور یہ تھوڑا نہیں تھا۔ وہاں کہتے 1000 آدمی اکٹھا ہو جائے تو یورپ میں کہتے ہیں بہت بڑا جلسہ تھا مسلمانوں کا، 1000 بندہ تھا، مگر جس جلسے کو مجھے باتیں سنانے کا موقع ملا وہ 3000 سے بھی زیادہ تھا۔ تو وہاں اس میں باتیں ہوئی ہیں، اس میں بھی یہ پیغام دیا، ٹونی سے، چونکہ اس کا ٹونی تھا، ٹونی سے کہا کہ خدا کا خوف کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اسلام قبول کرو، تو یہ کام، یہ تو باتیں تھیں، اور بہت سی باتیں بھول گیا، ذہن میں آتی جائیں گی تو کبھی کبھی ذکر کا ہوتا رہے گا۔ یہ میں نے 2 مہینے 1 مہینہ 22 دن میں نے یہ کام کیا ہے، مختلف شہروں میں، مختلف قصبات میں، جلسوں میں، اور پھر 8 دن باقی۔ اب چونکہ کام چپراسی کام کر لے، نوکر کام کر لے، تو پھر وہ کام کر کے چپراسی نوکر وہ اپنے مالک کو رپورٹ دیتا ہے کہ سر جو کام آپ نے ذمہ لایا تھا وہ میں نے کر لیا ہے، اور ڈر کر دیتا ہے کہ کہیں یہ رپورٹ مسترد نہ کر دی جائے۔ اب مجھے بھی شوق تھا، اگرچہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو امت کی خبروں سے، حالات سے آگاہ رکھتا ہے، اور محبوب پاک علیہ السلام کو یہ قوت عطا کی ہے کہ اپنی امت کی باتوں کو سنیں، تاہم مجھے شوق تھا کہ میں زبانی جا کر بھی عرض کروں، زبانی جا کر بھی عرض کروں۔ الحمدللہ مجھے ایک دن تھا وہاں، برطانیہ والوں نے کہا کہ اگر آج کی سیٹ پر نکل جاؤ گے ورنہ 20 دن تک ہمارے پاس کسی فلیٹ میں سعودی جانے کی نصیب نہیں ہے۔ اس لیے میں فٹافٹ وہاں سے نکلا کہ مدینہ شریف ہوں،
2 دن مدینہ پاک کے تھے سیٹ کے لحاظ سے اور 2 دن کے بعد مجھے آ جانا تھا. اب مجھے اسلام کے بعد کچھ نہیں سوچا. آپ کی سلام آپ کی دعائیں جو آپ سے وعدہ کر گیا تھا وہ ہی, اور رن کی کہ حضور اگر اس کمینے کو اجازت ہو گیا تو میں چند دن اور ٹھہر جاؤں. اگر اس کمینے کو اس سرزمین میں ٹھہرنے کی اجازت ہو تو میں چند دن اور ٹھہر جاؤں. مطلب جیسا کام ہے, بے شک میں کمینہ ہوں, میرے قدم اس لائق نہیں ہے کئی زمین پر آئے. یہ زمین قدموں سے چلنے والی نہیں, یہ زمین تو سر کے بل چلنے والی ہے. ادب گاہ زیر آسماں عرش نازک پر نفس گم کر نہیں آ جاتے جنید و باغی کی اجازت. یہ اترت کا شعر ہے. اس نے لکھا ہے ادب گاہ در زیر زمین. یہ علامہ اقبال کا دور ہے. تو جب علامہ اقبال کے پاس یہ شعر آیا تو ان کی محبت کی رنگ پھڑکی, انہوں نے کہا در زیر زمین کیوں کہا اس نے, یہ کیوں نہیں کہتا ادب گاہ زیر آسمان. بات ہوئی اس نے کی نفس گم کر دنی آجب جنید و بازی کی جات. اس دربار پر جنید و بازی دم بخود ہے. لوگوں نے کہا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے, مگر ہے ایسا نہیں. جب مجھے اس کا پتا چلا میری نظر سے گزرا تو میں حیران ہوا کہ علامہ اقبال نے پہلے حصے میں تو اس کی ترمیم کر دی, دوسرے میں کون کی. بہرحال اس طرف دھیان نہ گیا, توجہ نہ ہوئی نہ کی. میں نے اس کی ترمیم دوسرے کی یہ کی ہے ادب گاہ زیر آسماں عرش نازک پر نفس گم کر دمی آید مسیحا او کلیمی جا. دربار مصطفیٰ وہ ہے جہاں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی دم بخود ہیں. یہ تو انبیاء دم بخود ہیں, ولیوں کی بات ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پیغام, آپ کی دعائیں, آپ کی شدائیں لے کر میں مجھے نصیب تھا, زندگی تھی, حیات تھی, وہاں حاضری ہو گئی. مگر وہاں تو عجیب قصہ دیکھا گیا. عجیب قصہ ہے. اپنی تو خبر کیا ہے, کہیں اس میری تصوراتی نگاہ نے کہیں مولانا عبد الرحمان جامی کو روتے ہوئے دیکھا کہ وہ پریشان ہے اور وہ بڑے درد سے کہہ رہے ہیں برو آور سرد برد یمانی جمال پشت مارا زندگانی محبوب اپنے چہرے پاک سے ذرا وہ چادر کو ہٹاؤ, آپ کی زیارت ہماری حیات ہے. وہ بے خود ہیں اور کہیں امیر خسرو بے خود کر ہے دیکھے جائے نگاہ تصور کے ساتھ. وہ عرض کرتے ہیں خسرو غریب بستو گدا افتادہ در شہر شما. یا رسول اللہ خسرو بڑا غریب ہے, خسرو بڑا گدا ہے, وہ منڈکا ہے, وہ پکاری ہے, بہت بڑا شہزادہ تھے خسرو. مجھتے خسرو غریب بستو گدا, خسرو غریب بستو, خسرو غریب بستو گدا. یا رسول اللہ خسرو غریب ہے, خسرو گدا ہے, افتادہ در شہر شما, وہ آپ کے شہر میں گرا پڑا ہے. باشد کی از بحر خدا سوئے غریباں ہنگری, خدا کے لیے غریبوں کو دیکھے کچھ نہیں. محبوب غریب پر نظر کرم کو فرمائے. کہیں یہ صورتحال ہے, کہیں بشیری کی ہوں اور کو کہتے سنا ہے وہ کرے امن تذکر جی ران بزی سلمی. تو جو حرم میں آ کر مدینے میں آ کر رونا شروع کر دیا ہے, کیا تجھے ذی سلم کے پڑوسی یاد آ گئے ہیں؟ امن تذکر جی ران بزی سلمی مزل قدم ان جرام مقلفن بدنی. کیا ہو گیا کہ تیری آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہیں؟ کہ ان کی حالت ہے, ان کی طرف الگ ہے, مولانا جامی الگ ہے, خسرو کچھ کہہ رہے ہیں اور مولانا احمد رضا خان کی روح بھی پریشان ہے, وہ بھی عرض کر رہے ہیں ارے اے خدا کی بندو کہیں میرے دل کو ڈھونڈو, ارے اے خدا, ارے اے خدا کی بندو کہیں میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو, ابھی کیا ہوا خدایا
نہ کوئی گیا نہ آیا. ابھی تو میرے پاس تھا, سینے میں دل تھا, اب وہ نظر نہیں آتا, وہ کہاں گیا؟ کوئی باہر سے لینے تو نہیں آیا. جب جواب نہیں ملتا تو خود ہی کہتی ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, بڑی مشکل سے تیرے دل کو تلاش کیے, بڑے دکھوں کے بعد ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا, یہ نہ دیکھو کیسا پایا. وہ ہے اور یہ میرے اپنے وہاں کے تصورات ہیں, تصورات ہر مومن کے تصورات ہو سکتے ہیں, میرے تصورات ہیں وہاں کے. کہ ہاں خواجہ غلام فرید کو کرتے دیکھا جائے, ایک میں مٹھڑی ہاں جان بلب سونا خوش ہوا سرا لیکن بے شرف, میں توڑے تکڑے کھانٹڑی ہاں. مجھے بھی وہاں یاد آیا کہ حضور میں بھی آپ کی بارگاہ میں بڑی دور سے دھکے کھا کر, یورپ کے ملکوں سے دھکے کھا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. میں توڑے تکڑے کھانٹڑی ہاں, تیرے نام کی نکاندڑی ہاں, تیرے نام کی مفت نکاندڑی ہاں, تیری باندھی بھی میں باندھڑی ہاں, تیرے درد کتے ہاں نال ادب سونا خوش مسدار دیس عرب, ایک میں مٹھڑی ہاں جان بلب. تو میں فخر سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں, اسی منبر پر آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ اگر میں جیتے جاگتے دربار پاک میں حاضری میری ہو گئی تو آپ میرے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ کہ میں نے اسی تصور کے ساتھ کہ میں آپ میں بیٹھا ہوں, آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور باغ رسالت میں صلاح مرض ہو رہا ہے. بہت سی دعائیں آپ کے لیے کرائے ہوں, جامعہ کے اساتذہ, جامعہ کے معاملین, جامعہ کے طلباء, جامعہ فریدیہ کے کارکنان, جامعہ کی طالبات, وہ کبھی مجھے بھولے ہی نہیں. میں اپنے آپ کو تو بھول جاؤں مگر جامعہ فریدیہ مجھے نہیں بھولتا, جامعہ کے اساتذہ نہیں بھولتا, جامعہ کا نظام تعلیم نہیں بھولتا. یہ دینی خدمات جو اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہا ہے یہ نہیں بھولتی. خدا ذوالجلال ہم سب کو نیکی کی توفیق دے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.